الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتا ہے، اپنی توحید کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہاں اس کا تذکرہ کمالیہ ہوتا ہے، کمال کے انداز میں ہوتا ہے۔ جہاں بھی اللہ نے اپنی توحید بیان فرمائی تو کمال کے انداز میں بیان فرمائی، کمال کر دیا۔ تو سورۃ یونس کی اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین نے اپنی مختصر توحید بیان فرمائی، فرمایا ان ربکم اللہ الذی، بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر ان کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر قائم ہوا، کما یلیق بشانہ، یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی سفارش کرنے کی مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی ہی کی بندگی کرو۔ قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ پالنے والا، ایسا پالنے والا کہ پال پال کر درجہ کمال تک پہنچا دے، وہ رب ہے۔ ایک چیز کی تربیت کرتے 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 اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیا، یہ رب ہے۔ رب فرمایا کہ رب تمہارا اللہ ہے۔ اللہ ہوا اسم لذات الواجب الوجود الجامع لجمیع صفات الکمال، یہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور اس کے اندر تمام صفات کمال جمع ہیں، تو وہ رب تمہارا اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ویسے تو ساری کائنات کو پیدا کیا، لیکن یہاں ذکر کیا کہ میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یا اللہ، آسمان اور زمین تو جس وقت تھے نہیں تو دن اور رات کہاں سے آ گئے؟ تو فرما رہا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، آسمان اور زمین تو تھے نہیں، پھر 6 دنوں میں کیسے بن گئے؟ دن کا تعلق تو آسمان اور زمین کے اندر ہے، وجود کے ساتھ ہے۔ تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ 6 دنوں سے مراد وہ 6 دن ہیں جو آج کل کی ترتیب سے حساب سے جو وقت بنتا ہے وہ 6 دن۔ اور حضرت عباس، ابن عباس امام المفسرین، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 سال کا ایک دن تھا، تو اس اعتبار سے 6000 سال کے اندر اللہ نے یہ پیدا فرمایا۔ ویسے اللہ کی قدرت کاملہ کے لیے کیا بعید ہے، وہ تو ایک آن میں پیدا کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن،
جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا اس کائنات کے نظام کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا یدبر الامر، ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ اس کائنات کا نظام بے ڈھنگا نہیں چل رہا، اس کی تدبیر سے چل رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، فرمایا کہ اتنا باروب کہ اس کے سامنے کسی مقرب فرشتے اور کسی مقرب رسول کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں جس کو اجازت دے گا الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، بالکل درست بات کہے گا۔ تو جس کو رب العالمین بولنے کی اجازت دیں گے وہی بات کر سکے گا۔ الا من اذن له الرحمن، اس مقام پہ فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ جب اللہ اتنا بڑا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ساری کائنات کا رب ہے، تو پھر ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اب تشکیل کر رہے ہیں کہ جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے سامنے یہ بہت بڑے اجساد ہیں، بہت بڑے اجسام ہیں آسمان اور زمین، اس نے اکیلا بنا لیے، تو اب جب عبادت کا حق اس کا ہے تو ہم اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔